اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر اجلاس، اسٹیج پر موجود قومی مدد پارٹی کے صوبائی وائس چیئرمین اور سٹی کے کنوینر فیاض علی شاہ صاحب، یہاں پر موجود سٹی تنظیم کے عہدیداران اور آج جو لوگ ہمارے ساتھ شہریار شہری بھائی کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، ان سب کو ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور یہ ان کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ انہوں نے ایک صحیح فیصلہ کیا ہے اور انشاءاللہ اکٹھے ہم مل کر پشاور کے لیے، پورے خیبر پختونخوا کے لیے اکٹھے اس کی ترقی کے لیے، اس کے مسائل حل کرنے کے لیے اکٹھے جدوجہد کریں گے اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا کو ترقی کے انشاءاللہ. جب انہوں نے یہ نعرہ دیا تو اس وقت ہمارے مشہد ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب نے بھی کہا کہ بالکل، کیونکہ پشاور پورے صوبے کا دل ہے اور پشاور کے مسائل حل ہوں گے تو اس سے پورے صوبے کے مسائل کی طرف توجہ بنے گی، اور اس لیے ہم بھی اسی نعرے کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی پشاور ہم سب کا ہے اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. فیاض علی شاہ صاحب نے تو شہر کے حوالے سے بات کی، لیکن بدقسمتی سے پچھلے 3 سالوں سے اگر ہم دیکھیں تو اس ملک کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور تقریباً 8 سالوں سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. حکومت سے پہلے انہوں نے بڑے وعدے کیے تھے، بڑے دعوے کیے تھے، بڑے باتیں کیے تھے، نیا پاکستان بنانے کی بات کی تھی، مدینے کی ریاست کی بنیاد رکھنے کی بات کی تھی، 1 کروڑ نوکریاں دینے کی بات کی تھی، 50 لاکھ گھر بنانے کی بات کی تھی. لیکن بدقسمتی سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک وعدے کے اوپر بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کام ہوا، بلکہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو ان 3 سالوں میں مہنگائی کی سونامی آ چکی ہے، بے روزگاری کی سونامی آ چکی ہے، غربت کی سونامی آ چکی ہے. ہر شخص اپنی جگہ پریشان ہے کہ میں کس طرح 2 وقت کی روٹی اپنے بچوں کے لیے لاؤں. بجلی کا بل آتا ہے تو میرے خیال میں اس دن ہر ایک گھر میں ماتم ہوتا ہے کہ یہ بل کدھر سے، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہم یہ کس طریقے سے یہ بل کو کریں. ابھی پچھلے دنوں 1 روپیہ اور تقریباً 40 پیسے پھر انہوں نے ریٹ بڑھائے اور ابھی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ پھر سے جو مذاکرات شروع ہوئے اس پہ اور بھی اس کو بڑھائیں گے. پیٹرول یہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ ڈپارٹمنٹ سمری بنائے 5 روپے کی اور وزیر اعظم صاحب کہے کہ نہیں یہ تو بہت کم آپ انکریز کر رہے ہیں، 5 کی جگہ 10 روپے بڑھا دیں اس کو. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ڈپارٹمنٹ اگر 5 یا 6 روپے کی وہ بھیجتے تھے تو جو وزیر اعظم ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں کم اس کو وہ کرو. لیکن یہ ایسی حکومت ہے، ایسی بے حس حکومت ہے کہ ان کو لوگوں کی مشکلات کا اندازہ نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں 5 کی آپ نے کیوں سمری بھجوائیے، 10 روپے اس کو بڑھائیں کیونکہ اور بھی وہ پڑھنا چاہیے. اس حد تک بات آ گئی ہے کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مقابلہ ہے کہ ڈالر پہلے 200 پہ پہنچے گا کہ پیٹرول 200 پہ پہنچے گا. آمدن کسی کی بڑھنے نہیں، تنخواہ دار طبقہ، مزدور طبقہ وہ کدھر سے ان کی اخراجات میں کرے گا؟ بجلی کے بل، گیس کے بل، خورد و نوش کی چیزیں، آٹا کا کروڑا میرے خیال میں 1500 سے کراس کر گئے، چینی کس ریٹ پہ پہنچے، دوائیاں، جان بچانے والی دوائیاں 400% انکریز اس میں.
یہ کدھر سے یہ لوگ پورے کریں گے, کدھر سے وہ کریں گے؟ اوپر سے وزیر اعظم صاحب جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تھوڑا وقت ہے, گھبرانا نہیں ہے, یہ جلد گزر جائے گا. وزیر اعظم صاحب 3 سال گزر گئے, 3 سال گزر گئے, کب یہ وہ ختم ہوگا؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کی کوئی ایسے اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ یہ ہو سکے. وزیر خزانہ IMF کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے. بھئی آپ لوگوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا, کسی اور نے تو نہیں کیا. کسی نے آپ کو زور نہیں ڈالا کہ آپ IMF کے ساتھ معاہدہ کریں, آپ ان سے قرض لیں. اسی طریقے سے ہمارے چند وزراء بڑے عجیب مشورے دیتے ہیں. اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ جی 2 روٹی کی جگہ 1 روٹی کھائیں. علی امین صاحب کہ جی 100 نوالوں کی جگہ 9 نوالے کم کھائیں. پرویز خٹک صاحب کہ جی میرے صوبے میں تو غریب ہے ہی نہیں. یہ جب حال ہوگا وزراء کا, ان سے ہم کیا توقع رکھیں کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کریں؟ اچھا, اوپر سے فواد چودھری جی 1 کروڑ نوکریاں تو سب کو وہ پوری بھی ہوگی. بھئی آئے آپ ہمارے ساتھ حساب کتاب کریں, ان لوگوں کو بتائیں کہ کدھر آپ نے 1 کروڑ نوکریاں دی ہیں. آپ کے دور میں تو لوگوں کی نوکریاں ختم ہوئی ہیں, آپ نے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا ہے, آپ کی وجہ سے لوگوں کا روزگار ختم ہوا ہے. آپ آ کے حساب کتاب کریں کدھر سے آپ نے 1 کروڑ نوکریاں وہ کر دی. بات اس پہ آ گئی ہے کہ اب میرے خیال میں ہر ایک اس بات پہ قائل ہے کہ یہ بندہ نااہل ہے اور یہ حکومت چلانے کے قابل نہیں. اس سے آپ اگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ گو عمران گو, گو عمران گو, گو عمران گو, گو عمران گو, گو عمران گو. آپ نے گو عمران گو کا نعرہ لگایا, اس سے مجھے یاد آیا کہ ایک بندے نے کہا تھا کہ اگر 50 بندے بھی کہتے ہیں گو عمران گو تو میں چلا جاؤں گا. یہاں پہ تو ماشاءاللہ یہ 100 مسائل کا حل جو ہے اب اسی میں ہے کہ شفاف انتخابات ہوں اور عوامی حکومت آئے تاکہ لوگوں کے مسائل ہیں. اس کے بغیر اب اور کوئی چارہ نہیں تھا. میرے خیال میں جن لوگوں نے جو تھوڑے بہت لوگوں نے ووٹ بھی دیا تھا وہ بھی اب اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, ان اقدامات کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. وہ نوجوان جو ایک وقت میں تحریک انصاف کے لیے لڑتے تھے, میرے خیال میں اب وہ بھی بات نہیں کر سکتے کہ ہم نے اس کو ووٹ دیا تھا اور ہم نے اس کے لیے وہ کیا تھا. سب سے بڑا ظلم سب یوتھ کے ساتھ, سب سے زیادہ سب سے بڑا ظلم انہوں نے کیا. اب وقت یہ آگے اور اس کے لیے ہم سب نے مل کر, خاص کر اب ہمارے صوبے میں بدقسمتی سے ہمارا صوبہ چونکہ 8 سال سے ان کو برداشت کر رہا ہے, اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے بہت سخت حالات دیکھے, خاص کر اس پشاور شہر میں بہت سخت حالات دیکھے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں یہاں کے میرے خیال میں ہر گلی میں ہر جگہ جو ہے خون بہایا. یہاں کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی. جب ان کو وزیر اعظم یہ کہے کہ جی خیبر پختونخوا کے سارے لوگ جو ہیں وہ انتہا پسند ہیں, تو کیا سوچیں گے ان لوگوں نے جنہوں نے قربانیاں دی, جن کا خون بہا, وہ اس پہ کیا وہ کریں گے؟ ہم اس بات کی مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ معافی مانگے پورے خیبر پختونخوا کے لوگوں سے, کیونکہ یہاں کے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی. دوستو, مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی, اس کے لیے تیار ہو جائیں, نکلنا پڑے گا, روڈوں پہ نکلنا پڑے گا, اور اس تک روڈوں پہ رہیں گے جب تک یہ حکومت ختم نہ ہو اور مہنگائی ختم نہ ہو, اس تک ہم قومی وطن پارٹی زندہ باد, قومی وطن پارٹی زندہ باد, سکندر خان شرباو زندہ باد, سید میاں علی شاہ زندہ باد. وہ دن دور نہیں کہ ہم سب اکٹھے مل کر یہ تحریک کا آغاز کریں گے. اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے روزانہ پشاور سٹی میں اب پروگرام ہو رہے ہیں
جو رسپانس مل رہا ہے انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ قومی وطن پارٹی کا ہے. شہریار شریف صاحب کا اور ان سب دوستوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں. اس پہ معذرت بھی چاہوں گا کہ مجھے شاہ صاحب نے جب اس پروگرام کے بارے میں بتایا تو کہا تھا کہ 4 بجے میرا منظر میں شمولیت تھی تو میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ اس کو 6 بجے پہ کرتے. تو اس پہ معذرت بھی چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام میں نے تھوڑا لیٹ کروایا لیکن یہ میری خواہش تھی کہ میں پہنچاؤں. آج ویسے بھی 17 اکتوبر ہمارے لیے اس لیے اہم ہے یہ قومی وطن پارٹی کی یوم تاسیس. تو شہرا صاحب آپ نے ایسے دن پہ قومی وطن پارٹی جوائن کی ہے کہ جو کہ قومی وطن پارٹی کی یوم تاسیس ہے. انشاءاللہ یہ ہمارے لیے خوش شگون ہے اور انشاءاللہ آپ کی طرح اور بھی مجھے پتہ ہے دوست آئیں گے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا اور انشاءاللہ پشاور شہر میں قومی وطن پارٹی کا